عزاداران مظلوم کربلا، ابھی آپ نے جس جھولے کی زیارت کی ہے، یہ جھولے کی شبیہ آپ کو سالم ملی۔ عزاداروں، جب حسین کی اصحاب مارے گئے، عباس چلے گئے، اکبر کے سینے میں برچھی لگ چکی، قاسم کے ٹکڑے ہو چکے، اون و محمد کے لاشیں کربلا کے چٹیل میدان میں بکھر چکے، تنہا بیٹھے ہیں غریب دہرا، ان نظر یمینا و شمالا، وقال هل من ناصر ینصرنا، هل من مغیث یغیثنا۔ کوئی ہے جو زہرا کی بیٹیوں کے پردوں کا محافظ بن جائے، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ عزادارو، یہ آواز سب نے سنی، لیکن جھولے میں جیسے علی اصغر کے کانوں پہ یہ آواز پہنچی، شہزادے نے خود کو جھولے سے زمین پہ گرایا۔ روایت کہتی ہے کہ سینے کے بل شہزادہ باہر نکلنا چاہتے ہیں، جناب رباب آگے بڑھی، شہزادے کو ہاتھوں پہ لیا اور خیمہ میں ایک رونے کی آواز بلند ہوئی۔ حسین سمجھے شاید اکبر کی ماں مر گئی یا قاسم کی ماں مر گئی، جلدی سے مظلوم خیمہ میں آئے۔ کیا دیکھتے ہیں جناب رباب نے چھوٹے سے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہی ہے، اصغر کاش تو بھی چل سکتا ہوتا تو خود کو زہرا کے لال پہ قربان کرتا۔ عزادار حسین آگے بڑھے، شہزادے کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، رو کے کہتے ہیں رباب پریشان نہ ہو، میں حسین موجود ہوں۔ عزادار شہزادے کو لے مظلوم کربلا چلے، اس مقام پہ آئے جس مقام کی آپ نے زیارت کی۔ کہتے ہیں قوم اشقیا، اگر تم سمجھتے ہو کوئی قصور ہے تو وہ میرا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اسے ایک گھونٹ پانی کا دے دو۔ میری مائیں بہنیں موجود ہیں، 6 مہینے کے بچے کو پانی کی کتنا ضرورت ہوتی ہے، ماں پانی میں ہاتھ ڈالتی ہے، چند قطرے بچے کے منہ میں ڈال دیتی ہے، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ عزادار قوم اشقیا سے آواز آیا، حسین پانی خود پینا چاہتا ہے، بہانہ بچے کا کر رہا ہے۔ بس یہ جملے سننے تھے، مظلوم کربلا نے شہزادے کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا، چند قدم پیچھے ہٹے، رو کے کہتے اگر تم چاہتے ہو اصغر کو پانی پلانا، خود آؤ خود پلاؤ۔ عزادارو، بس یہ آواز سنی، اب قوم اشقیا 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ کچھ کہہ رہے تھے ہے تو بچہ، چند قطرے پانی کے دے دو، کچھ کہہ رہے تھے اگر اصغر کو پانی دیا ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے۔ عزادارو، اللہ لعنت کرے، شبر پر شبر حرملہ کے قریب آیا، پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہتا ہے، اے حرملہ تو دیکھ رہا ہے اور حسین کا اصغر ہم سے جنگ جیت رہا ہے۔ عزادارو، حرملہ عرب کا بڑا تیر انداز تھا۔ عزادارو، اس نے 3 نوکوں والا تیر اٹھایا۔ روایت کہتی ہے، ایک روایت نے کہا، راوی لکھتا ہے کہ تیر علی اصغر کے گلے میں لگا، دوسری روایت کہتی ہے تیر علی اصغر کے کان میں لگا، تیسری روایت کہتی ہے تیر علی اصغر کے سر میں لگا۔ عزادارو، تینوں روایتیں ٹھیک ہیں، اس تیر کی 3 نوکیں تھی۔ جب اس لعین نے تیر کو اپنی کمان سے نکالا، تیر کی ایک نوک علی اصغر کے گلے میں لگی، دوسری کان میں لگی، تیسری سر اقدس میں لگی۔ بس حسین کے ہاتھوں پر حسین کا اصغر مارا گیا۔ عزادارو، خون کا فوارہ نکلا، حسین نے خون کو ہاتھوں پہ لیا، اپنی ریش اطہر پہ ملا۔ عزادارو، مجھے نہیں معلوم حسین نے چھوٹا سا لاشا کیسے اٹھایا۔ چلتے حسین خیمہ کے دروازے پہ آئے، پھر حسین ایک طرف ہو گئے، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر پیچھے چلے جاتے ہیں۔ 7 مرتبہ حسین ایک ڈنڈے سے لاشے کو لے کر اندر جانا چاہتے ہیں، لیکن نہیں جا سکے۔ بس ایک آواز بلند ہوئی، اے رباب باہر آ جائیے۔ جناب رباب نے چادر کو سنبھالا، باہر آئی حبیبی۔ حسین نے اصغر کا لاشا جناب رباب کے ہاتھ پہ رکھا۔ عزادارو، دعا کرو کسی ماں کو کوئی جنازہ نہ اٹھانا پڑے اور باپ کو قبر نہ بنانی پڑے۔ کربلا میں جناب باپ نے ایک
چھوٹا سا لاشا اٹھایا ہوا ہے اور حسین ننھی سی قبر بنا رہے ہیں۔ عزادارو قبر بن گئی ہے، حسین نے اصغر کا لاشا لیا، چھوٹی سی قبر میں لٹایا، حسین نے پینتی کی طرف سے مٹی ڈالنا شروع کی، مٹی ڈالتے جا رہے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے جا رہے ہیں۔ جب مٹی اصغر کے سینے تک ڈال چکے ہیں، اب حسین سے رہا نہ گیا، اب قبر اصغر کی طرف حسین نے اپنی پشت کی ہے، اب ہاتھ سے اصغر کے نفیس سے چہرے پہ کربلا کی گرم ریت ڈالتے جا رہے ہیں، گریہ بھی کرتے جا رہے ہیں۔ حسین نے اصغر کو کربلا میں چھپا دیا، لیکن جب 11 محرم کا دن چڑھا ہے، ہر قاتل کے پاس اس کے مقتول کا سر تھا، دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، یہ کہتا ہے میرا انعام کہاں ہے؟ جس اصغر کو میں نے مارا تھا اس کا سر میرے پاس نہیں، مجھے کیسے ملے گا؟ آزادارو کچھ گھوڑے سوار تیار کیے گئے، ہر گھوڑے سوار کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اب یہ نیزے زمین پہ مار رہے ہیں، نیزے سے اصغر کا لاشا جا رہا ہے۔ آزادارو ایک نیزہ کربلا کی زمین میں گیا تو خالی تھا، جب واپس آیا تو نیزے کی اڑی پر علی اصغر کا ننھا سا لاشا بلند کر گیا، ماں کے ہاتھ بندھے ہیں، زارے قطار رو رہی ہے۔ عزادار حرملہ آگے بڑھا، علی اصغر کو نیزے سے جدا کیا، زلفوں میں ہاتھ ڈالا، چھوٹے سے اصغر کو لٹکاتے ہوئے وہاں پہ آیا جہاں چند قدموں کے فاصلے پہ ماں کھڑی رو رہی تھی۔ عزادار شہزادے کو زمین پہ لٹایا، خنجر نکالا، عزادار زخمی گردن پر خنجر چلانا شروع کیا، ماں دیکھتی رہی، لال مارا تیرے جھولے